حضور راجا بڑا پریشان کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، کیا کریں؟ حضرت نے ایک بہت تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پرتھوی راج کو ایک مسلم بادشاہ کے حوالے، یعنی اس کی گرفتاری میں زندہ دے دیا میں نے اس کو۔ اللہ اکبر! خواجہ غریب نواز کی زبان سے یہ نکلنا ہی تھا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ والے، ایک تو خواجہ غریب نواز یوں ہی آئے نہیں ہیں، رسول اللہ نے ان کو بھیجا ہے، وہ منتخب ہے، اور جب اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ پاور لیس نہیں ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی نے خواجہ غریب نواز نے یہ کہا، اور تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں شہاب الدین غوری کا دورہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ اس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ پاور ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، وتھ پاور، وداؤٹ پاور نہیں۔ کبھی اللہ کے ولیوں کی توحید مت کیجیے۔ حضرات محترم، نیت بن برکت اللہ کے تمام ولیوں کی یہ تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم ٹھیک کریں، ورنہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے نہ ہم اپنا بھلا کر سکتے ہیں، نہ سماج اور سوسائٹی میں کچھ بھلائی لا سکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے اس حوالے سے، وسوسہ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں اور بہت سے نکات اور پوائنٹس آپ نے ذکر کیا۔ نام نمود کا دورہ ہے، ہر آدمی کو شہرت چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ وہ ہے، باعزت وہ ہے، باوقار وہ ہے جو صاحب عمل ہے، جو نیک ہے، جو صالح ہے، جو بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی کو مقام حاصل ہے۔ باقی آپ چاہے جتنے بھی ٹائی لگا کر کے لیجیے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل نہیں ہوتا، پوزیشن حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیجیے۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں جو ذلت و رسوائی کا ماحول ہے، باپ بیٹے کی عزت نہیں کرتا، یعنی نہ شفقت محبت کا ماحول ہے، نہ استاد شاگرد کے درمیان میں جو الفت مودت اور محبت کا ماحول ہونا چاہیے، نہ وہ بات پائی جاتی ہے، نہ سوسائٹی میں اور پڑوسیوں میں ایسی محبت کا رواج پایا جاتا ہے، نہ ایسی محبت پائی جاتی ہے۔ اس کی خالص اور بالکل صحیح وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں دیکھو، جسے دیکھو، وہ کبھی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کتاب و سنت کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے خود دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر قرآن پڑھے جاتے ہیں یا قرآن کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن کوئی خرید کر لاتا ہے تو اپنی طاق میں سجا دیتا ہے، یا پھر مسجد کے کسی اونچی الماری میں رکھ دیتا ہے، اور کبھی کوئی موقع ہوا، گھر میں کسی کا انتقال ہوا یا پھر کوئی بیمار ہوا تو بس تعویذ بنا کر گھول گھول کر پلانے کی بات ہی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا نزول صرف اس لیے ہوا ہے، قرآن صرف اس لیے اتارا گیا ہے۔ نہیں، قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہمیں گائیڈنس حاصل ہو جائے، ہمیں رہنمائی حاصل ہو جائے، ہمیں معلوم ہو کہ زندگی ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم آئے کہاں ہیں اور ہم کو جانا کہاں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ زندگی میں بہت سارے سوالات کے جوابات آپ جان چکے ہیں، مگر اس سوال کا جواب آپ کو ملا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ ہیں کون؟ آپ کو پیدا کس نے کیا اور آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ تھے نہیں، آئے کہاں سے؟ اور آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ اور جو چلے جاتے ہیں، جو چلے گئے، وہ گئے کہاں؟ اور آپ ہیں تو ہمیشہ کیوں نہیں رہتے؟ آپ نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ کس نے پیدا کیا آپ کو؟ دو تین بیسک کوسچنز ہیں، سوالات ہیں، کبھی اس پر زندگی میں ہم غور نہیں کرتے۔ ان کے جوابات آسان ہیں، بہت آسان ہیں۔ تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے نے بتا دیا ہے،
کہ تم کون ہو, تمہیں کس نے پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا, آئے کہاں سے, ہو کہاں, جاؤ گے کہاں, تمام چیزوں کو بتا دیا گیا, مگر تم نے اس کے پیغام کو پڑھا ہی نہیں, اس کے میسج کو پڑھا ہی نہیں. اگر رات کے 2 بجے بھی واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن بیل بج جائے تو نوجوان بیدار ہو جاتا ہے, کہیں سے امپورٹنٹ میسج آتا ہے. اگر گاڑی میں ہے, ٹرین میں, فلائٹ میں, بائک میں, کہیں بھی ہے, جلسہ جلوس کہیں بھی ہے, یہاں تک کہ مسجد میں بھی بعض دفعہ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جمعہ کی نماز میں کھڑے ہیں اور وہ گانے والا رنگ ٹون بج رہا ہے. حضرات گرامی, کہاں آ گئے ہم, اور اس میں اتنی رخصت ہمارے کچھ احباب نے کہ ایزی کر کر کے یہاں تک لے آیا کہ اب مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ ٹی وی ویڈیو کی اس میں حضرات کہاں جا رہے ہو تم, کدھر جا رہے ہو, کس طرف جا رہے ہو؟ جو جینویننس ہے, جو اصلیت ہے, جو اسلام کی روح ہے, نچوڑ ہے, خدا کے واسطے اسے کبھی مت کھوئیے. یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن اور یہ ساری ٹیکنالوجی دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی, قبر میں کوئی چیز کام نہیں آنے والی. آپ کہیں کہ میں ان چیزوں کا مخالف ہوں, ان چیزوں کا مخالف نہیں ہے, میرا انٹینشن, میرا جو ٹارگیٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ اللہ و رسول سے دور ہو کر, آپ قرآن و حدیث سے دور ہو کر کیا اپنا بھلا کر لیں گے؟ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور ڈاکٹر نہیں بچا, سب کو ایک دن مرنا ہے, اور آپ کو بھی مرنا ہے, ہم کو بھی مرنا ہے. اور وہاں یہ کوئی چیز, نہ کوئی میڈیسن اور یہ ساری چیزیں, کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کے صرف 3 طرح کے دوست ہیں, 3 طرح کے دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جو آپ کی سانس نکلنے تک ساتھ دے گا, اس سے 1 سیکنڈ آگے ساتھ نہیں دے سکتا. اگر آپ اس کھوج میں ہیں, اگر آپ کی یہ تلاش ہے, میں ایک بات یہ یاد آ گئی مجھے, میں بتا دے رہا ہوں. میں ایک شادی میں پوری کی سرزمین پر گیا, شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے. تو یعنی کہ جس شادی خانہ میں, جس منڈپ میں نکاح کی محفل تھی, تو وہاں پہ مسلم اور غیر مسلم سب بیٹھے ہوئے. تو مجھے یہ خیال تھا کہ صرف نکاح پڑھا کے آنا ہے, مگر یہ ہے کہ جن کی دعوت پر میں گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے, کچھ دیر جو ہے آپ بیان بھی کر دیجیے, 5-10 منٹ جو کچھ بول دیجیے. اب میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میرے جو لسنرز ہیں, میرے جو سامعین ہیں, وہ مسلم نان مسلم دونوں ہیں. کوئی میں ایسی بات کہوں جو دونوں کی سمجھ میں آئے, دونوں کی اصلاح کا سبب بنے, کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے اور تو کسی کو یعنی کہ کفر کی ظلمت, کفر کے اندھیرے سے اسلام کے نور کی طرف آنے کا موقع مل جائے. تو بہرحال, تو میں نے حدیث, شادی کے حوالے سے ایک حدیث مجھے یاد آئی بخاری شریف کی غالباً, میں نے وہ حدیث پڑھ دی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر دی, اور مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, وقت ہو گیا, کوئی خاص اور کیا میں کہوں, 2-4-10 منٹ میں نے گفتگو میں مکمل کر لی, بیٹھ گیا. شادی کے بعد کئی ایک غیر مسلم جو ہے میرے آس پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے شادی کے حوالے سے جو بات کہی, آپ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہی, یہ کانسیپٹ, یہ پوائنٹ, یہ نقطہ ہماری زندگی میں ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے ذہن پہ یہ اسٹرائک کیا, میرے ذہن نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یا اللہ, ہم کتنے نادان ہیں, ہم کیسے ہیں, کتنے ہم دین سے دور ہو چکے کہ ہماری عوام اور ہم خود صبح و شام مسجدوں میں, جلسوں میں اذان کی آواز سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں, مگر آج تک ہم مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ سکے, آج تک نماز کے پابند نہیں ہو سکے, مگر ان کے دل میں یعنی کفر کا اندھیرا ہے, مگر جیسے ہی ایک نور کی بات وہ سنتے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے دل ان کے پیاسے ہیں, مگر آج ہم دن رات سنتے ہیں, مگر نہ قرآن کی کوئی اہمیت کو سمجھتے ہیں, نہ ہی مصطفیٰ جان رحمت کی فرمان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. کتنی تقریریں ہم سنتے ہیں, قرآن کی آیتیں سنتے ہیں, کبھی جو ہے ہمیں ہدایت نہیں ملتی. قرآن کا قصور نہیں ہے, ہمارے دل کا قصور ہے. اپنے گناہوں میں اتنے جری ہو چکے ہیں, جرم میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ پھر ہمیں گناہ نہیں لگتا, ہماری نگاہوں میں نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں. دبئی کے سرزمین حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان, یوں تو میرے سرکار کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا ہے. ایک شخص ہے ایمان لا کر صاحب ایمان ہوا, مسلمان ہوا, یہاں کا تھا, غیر مسلم تھا. تو حضرت تشریف لے گئے تو میری نظر اس شخص پر پڑی, میں نے چاہا کہ اس سے میں کچھ بات چیت کروں. تو جیسے ہی دبئی کی سنی نوری مسجد میں
वो शख्स आया था नमाज पढ़ने के लिए। जैसे नमाज पढ़ावट के बाद में मैं इंतजार करता रहा कि उससे 2-4 बात करूंगा। तो मैं आज जैसे ही मौका मिला तो मेरा ये सवाल था, उससे मैंने उससे पूछा कि तुम इस्लाम क्यों लाए, इसलिए लाए, वजह क्या है, रीजन क्या है। मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं अपनी तहरीर को जगह दे सकूं और ये जान सकूं कि इस वक्त का इंसान किन बातों से मुतासिर होता है, कैसे हम उसकी हिदायत का सबब बन सकें। तो उसने कहा कि मेरा घर जहां पर है अपने मुल्क में, तो अजान की आवाज आती रहती है। तो पिछले कई दिनों से खास तौर पे सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में अजान की आवाज जब आती थी तो मेरी आंख खुल जाती, और वो आवाज, वो साउंड मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं समझ नहीं पाता था, अगरचे उसके अल्फाज, उसके मानी क्या है, उसके बावजूद भी एक अजीब सी कैफियत मुझ में तारी होती थी। बेदार हो जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी आंखें बेदार हो गई, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मेरा दिलो दिमाग भी बेदार हो। अगर से मैं समझता नहीं था, मगर अजान की वो चाशनी, वो कैफियत, वो लुत्फ मैं भूल नहीं पाता। तो मैं कई दिनों तक जब ये सुनता रहा तो मुझे ध्यान आया कि मैं जाकर किसी यानी मौलवी साहब से पूछता हूँ कि आखिर वो क्या कहता है। खास तौर पर फजर के वक्त में ज्यादा गहरी और मीठी नींद आती है। दुनिया के सारे लोग सोए हैं, कोई एक ज़ईफ़ लाठी लेकर जाकर मस्जिद के माइक पर 2-3 मिनट तक एक बहुत ही खूबसूरत आवाज बुलंद कर। थोड़ी मैं सोचता रहा कि आखिर ये कौम कैसी कौम है, ये क्या संदेश देती है। लोग तो जागते हुए को बताते हैं, मगर ये कैसी कौम है, ये कैसा मस्जिद है, ये कैसी आवाज है कि लोग सोए हुए हैं और वो उनसे कुछ कह रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि लोग तो जागते हुए को सिखाते हैं,